لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا مولانا أبي القاسم محمد صلی علی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم الثقلين کتاب اللہ وعترتہ. درود پڑھیے ایک دفعہ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل. عزاداران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، زینت فرش عزا و ولا، اور اس انداز سے دیے جانے والے بہت سارے القابات، یا یہ کہوں کہ بہت سارے اسماء جو کبھی اہل منبر یا ہم عزادار آپس میں ایک دوسرے کو دیا کرتے ہیں، ان اسماء کے پیچھے یا ان اسماء کا مصداق قرار پانے والے ہم اشرف المخلوقات میں سے چند ایک افراد ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں ان افراد میں یا اس قوم میں شمار کیا کہ جو ان القابات کا مصداق قرار پاتے ہیں. شکر ہے پروردگار عالم کی ذات کا کہ پروردگار نے ہمیں ان قوموں میں سے ایک قوم قرار دیا کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ما صلی اللہ محمد کے بیٹے پر رونے والی قوم قرار پائی. شکر ہے پروردگار عالم کی ذات کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں اس سال بھی عزاداری امام مظلوم برپا کرنے، اس میں شریک ہونے اور اس کا حصہ قرار دینے کی توفیق عنایت کی. واقعتاً پروردگار عالم کی طرف سے جتنی بھی نعمات ہمیں عطا کی گئی، پروردگار نے اس کائنات کو خلق کیا. خلقت کائنات کے بعد پروردگار نے اپنی مخلوقات کو خلق کرنا شروع کیا، اور جب اپنی مخلوقات میں سے ہمیں یعنی اپنی اشرف المخلوقات کو خلق کیا، اس اشرف المخلوقات میں بھی ایک قوم پروردگار عالم نے پیدا ایسی کی کہ جسے امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے والا شمار کیا گیا. پروردگار عالم نے ہمیں اس ایک قوم کا فرد قرار دیا. آپ کے سامنے یہ سلسلہ مجالس اعزا کہ جس میں ابتدائی طور پہ بطور سرنامہ، بطور ابتدائیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
صلی اللہ محمد وآلہ کی وہ حدیث مبارک پیش کی کہ جس میں رسول غدیر خم کے میدان میں اس خطبہ غدیر کے دوران ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غیرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی، پہلی ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور دوسرے میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم، اگر تم ان سے جڑے رہو گے، ان سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی، حتی یردوا الی الحوض، جب تک کہ تم حوض کوثر تک نہیں پہنچ جاتے۔ رسول اکرم کا یہ ارشاد گرامی جو کہ مقام غدیر پہ رسول نے فرمایا، اس حدیث مبارک میں لفظ استعمال ہو رہا ہے ثقلین۔ عربی زبان کے اندر ثقلین اسے کہا جاتا ہے جو نکلا ہے لفظ ثقل سے۔ ثقل کہتے ہیں بھاری وزندار چیز، ایسی وزندار چیز کہ جس کا کوئی مد مقابل نہ ہو۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے اعتبار سے کہ جب بھی آپ دنیا میں کسی چیز کا وزن کرتے ہیں، کسی بھی چیز کا وزن کیا جائے تو اس کے مقابل میں ایک چیز رکھی جاتی ہے جس کے مطابق اس کا معیار طے کیا جاتا ہے کہ اس کا وزن کیا ہوگا۔ کلو گرام ہے تو اس کے سامنے 1 کلو گرام کی چیز رکھی جاتی ہے۔ اگر کوئی سونا ہے تو اس کے سامنے اس اعتبار سے اس کا میزان بنایا جاتا ہے۔ چاندی ہے تو اس کا اپنا میزان ہوا کرتا ہے۔ ہر چیز کا ایک خاص میزان ہوا کرتا ہے، ایک خاص معیار ہوا کرتا ہے کہ پلڑے کی ایک طرف پہ ایک ایسی چیز رکھی جاتی ہے جو وہ معیار ہوتی ہے، اور دوسری جانب وہ چیز رکھی جاتی ہے جسے تولا جاتا ہے، اور جب میزان برابر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا میزان یعنی اس کا معیار اس کے مطابق ہو گیا۔ گویا کہ اس کے مد مقابل یہ شے ہے جس کے مطابق یہ ہو چکی ہے، اس کے برابر یہ آ گئی ہے۔ لیکن رسول اکرم کیا کہہ رہے ہیں؟ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو غیرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے، وہ عطرتی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے۔ پروردگار عالم کے حبیب نے بذات خود اس جملے میں کہہ دیا میں تمہارے درمیان دو ثقل چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ثقلین جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ وہ چیز ہے جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ اگر اس کا مد مقابل ہوتا تو دنیا میں ضرور پروردگار کا حبیب بتلا کے جاتا۔ گویا کہ رسول نے یہ ایک جہت سے یہ بھی بتلا دیا کہ اگر کوئی مد مقابل ہے تو پلڑے کی فقط دو ہی طرف ہوا کرتی ہے، تو ایک طرف اگر قرآن رکھو گے تو دوسری طرف اہل بیت ہی رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں جو اس کے مد مقابل آ جائے۔ اگر ایک طرف قرآن نہیں اہل بیت رکھا تو دوسری طرف تم اہل قرآن کو ہی رکھ سکتے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور شے نہیں جو اہل بیت کے مد مقابل آ سکتی ہے۔ یعنی گویا جب تم دونوں کو ملاؤ گے تب ہی تم اس کے ساتھ چل سکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا ما ان تمسکتم، اگر تم اس کے ساتھ جڑے رہو گے، اگر تم اس کے ساتھ متمسک رہو گے۔ متمسک عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اس وقت جب کوئی چپکنے کی بات کی جائے، جب تم جڑے رہو گے، یعنی ایسا نہیں ہے فقط تم اس کے ساتھ چلتے رہو، فقط تم اس کے ساتھ ہو جاؤ، بلکہ جڑے رہنا یعنی بالکل چپک جانا، اس کے ساتھ بالکل متصل ہو جانا۔ اگر تم ایسا رہو گے تو تم میرے پاس حوض کوثر پہ ان کے ساتھ آؤ گے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اس دنیا کے اندر۔ درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات، صلی علی محمد و آل محمد۔ گویا کہ رسول اس حدیث میں ہمیں یہ بتلانا چاہ رہے ہیں، اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ جس چیز کی طرف تم آ رہے ہو، مثال کے طور پر جس طرح رسول نے یہاں بیان کیا کہ قرآن اور اہل بیت دو غیرہ قدر چیزیں ہیں، دو چیزیں ہیں جس سے تمہیں متمسک رہنا ہے، ایک ہے قرآن، دوسرا اہل بیت۔ قرآن کیا ہے؟ آیات ہے، پروردگار کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو رسول پر بطور وحی نازل ہوا ہے، یہ وہ کلام ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے،
جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، جس کا کوئی مد مقابل نہیں ہے اس کلام کا، یہ تمام اس کلام کی صفات ہیں۔ یہ کلام خدا جو رسول پر نازل ہوا ہے اس کی صفات یہ ہے کہ اس کا کوئی بھی ثانی نہیں، اس کے مقابل کوئی اور چیز نہیں ہے۔ گویا کہ اگر تم اس قرآن کو سمجھنا چاہتے ہو، یعنی جب تم اس آیات کو پڑھو گے، جب تم آیات کو اپنے اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کرو گے، یا یوں کہوں کہ اپنی زبان میں جب اسے پڑھو گے تو یہ آیات تمہیں سمجھ میں اگر نہ آئی تو تم کیا کرو گے؟ اس آیات کو سمجھنے کے لیے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہوگی، کوئی سہارے کی ضرورت ہوگی، وہ سہارا یہ اہل بیت ہے۔ گویا رسول یہ بتلا کے جا رہے ہیں کہ دیکھو اگر قرآن تمہیں سمجھ نہ آئے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ کا حبیب اس قرآن کو تمہارے ہاتھ میں دے کر چلا گیا ہے، اب تم جو چاہو سمجھتے رہو، جو چاہو عمل کرتے رہو۔ نہیں، پروردگار کے حبیب نے تمہیں اس قرآن کے ساتھ لاوارث نہیں چھوڑا، بلکہ تمہیں قرآن کا وارث بھی دے کر گیا۔ اور یہی وراثت، یہی وارث ہونا، یہی وارث ہمیں بتلاتا ہے کہ قرآن میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ گویا کہ میں اس کو یوں کہوں کہ جب قرآن کوئی چیز نہیں سمجھا، کوئی قرآن کی کوئی بات جو ہمارے لیے واضح نہیں ہوتی، اسے اہل بیت آ کر بیان کرتے ہیں، اور جو اہل بیت بیان کرتے ہیں وہ بعینہ ہی خود قرآن میں بیان شدہ الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ یہاں پر علم نحو ایک مشہور عالم دین اس بات کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اس مطلب کو بیان کر دوں کہ جو یہ جملہ ہے اللہ کے رسول کا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، یہاں رسول یہ بھی بتلا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں اس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ میں تمہیں ان کے حوالے کر رہا ہوں، میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے جڑے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان انہیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر یہ تم سے جڑے رہے تو کبھی تم جدا نہیں ہوگے، کبھی تم گمراہ نہیں ہوگے، بلکہ رسول نے یہ بتلا دیا یہ کہہ کر کہ اگر تم جڑے رہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، یعنی دوسرے الفاظ میں اگر کہا جائے کہ تم ان کے محتاج ہو، نہ کہ یہ تمہارے محتاج ہیں۔ اب یہاں وہ علم نحو کے عالم دین جن کا کلام میں یہاں پر بیان کرنا چاہوں کہ علم نحو کون سا علم ہے؟ علم نحو وہ علم کہلاتا ہے کہ جو عربی زبان یعنی عربی گرامر کا علم نحو کہلاتا ہے۔ اس کے مشہور عالم دین اس انداز سے امیر المومنین کی اہمیت کو، امیر المومنین کو امام الکل کہتے ہوئے بیان کرتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں امیر المومنین کو امام الکل کہا کرتے ہیں، فقط امام مولائے کائنات نہیں، مشکل کشا نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ امام کل ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ اپنی کتاب میں لکھتے ایک مقام پر استغنا ہو من کل شیء، علی علیہ السلام وہ ہے جو تمام چیزوں سے مستغنی ہے، تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ وَاحْتِيَاجُهُ وَاحْتِيَاجُ الشَّيْءِ إِلَيْهِ، اور تمام چیزیں محتاج ہیں ان کی۔ فالدلیل، پس یہ دلیل بنتی ہے علی انہ امام کل عالم، وہ دلیل بنتی ہے اس بات کی کہ یہ مستغنی ہونا امیر المومنین کا، بے نیاز ہونا تمام چیزوں سے، مستغنی ہو جانا، اور اسی طرح تمام اشیاء کا محتاج ہو جانا امیر المومنین کا، یہ اس بات پر دلیل بنتی ہے کہ امیر المومنین امام الکل ہے۔ امیر المومنین کا امام الکل ہونا یا امیر المومنین کے فضائل جو کہ رسول کئی مقام پر بیان کرتے ہوئے چلے آتے ہیں، کئی مقامات پر رسول نے بیان کیے۔ ایک مرتبہ امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلی اللہ محمد کے پاس ایک نصرانی آیا، نصرانی تھا، اور آ کے قرآن کے حوالے سے سوال کرنے لگا۔ ہے نصرانی لیکن قرآن سے سوال کر رہا ہے۔ امام سے فرماتا ہے، امام سے پوچھتا ہے کہ مولا ذرا یہ بتائیے کہ قرآن کی ایک آیت ہے حامیم والکتاب المبین، کہ یہاں پر کتاب المبین سے مراد کیا ہے؟ کون ہے کتاب المبین؟ امام نے کہا کہ ہوا امام المبین، کتاب المبین سے مراد امام مبین ہے۔ اس کے بعد اس نے پھر سوال کیا
اس آیت سے جسے ہم مومنین اپنی زبان کا ورد رکھا کرتے ہیں، سورہ انعام کی آیت کہ جسے ہم اکثر نماز غفلہ جب پڑھتے ہیں تو اس میں دوسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا آخری حصہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ پروردگار نے کیا کہا قرآن میں کہ کوئی خشک تر نہیں جو کہ قرآن مجید میں ذکر نہ ہوا ہو، کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو قرآن میں ذکر نہ ہوئی ہو۔ جب وہ سوال کرتا ہے اس آیت کے بارے میں، نصرانی پوچھتا ہے کہ یہاں پر کتاب مبین سے مراد کیا ہے، کون ہے کتاب مبین؟ تو امام نے کہا کہ امام المبین، یہاں بھی امام المبین مراد ہے۔ سورہ نمل کی آیت کی تلاوت کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہوا، حضرت سلیمان نبی خدا ہے جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے، کیا ذکر ہوا کہ وہاں پر جب پروردگار عالم نے علمنا منطق الطیر، پروردگار عالم نے حضرت سلیمان کو منطق الطیور عطا کیا تھا۔ منطق الطیور یعنی پرندوں سے بات کرنے کی صلاحیت۔ اچھا، یہ پروردگار عالم کا اپنے ہادیان برحق کے لیے خاص انداز تھا کہ جو بھی ہادیان برحق یعنی حضرت آدم سے لے کے حضرت خاتم تک ہر نبی کو پروردگار عالم نے معجزات عطا کیے، اور ہر نبی کے معجزات میں یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ ان معجزات کا تعلق اس زمانے کی خاص خصوصیات سے ہوا کرتا تھا، یعنی اس زمانے میں جو چیز عروج پہ ہوا کرتی تھی ویسا معجزہ اس نبی کے پاس ہوا کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں جادوگری عروج پہ تھی تو حضرت موسیٰ کے پاس عصا کا معجزہ، رسول کے زمانے میں فصاحت و بلاغت یعنی کلام عروج پہ تھا تو اس وقت قرآن کا معجزہ۔ اس طرح ہر زمانے میں اپنے اعتبار سے پروردگار عالم نے جو چیز جو عروج پہ تھی، جو علم عروج پہ تھا، اس اعتبار سے معجزہ عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان کے زمانے میں بھی کیا تھا کہ منطق الطیور یعنی اس زمانے میں پرندوں سے یا جانوروں سے کلام کرنا، جانوروں سے بات کرنے کے حوالے سے یہ چیز عروج پہ تھی، تو پروردگار عالم نے انہیں منطق الطیور عطا کیا، علمنا منطق الطیور، انہیں حضرت سلیمان کو منطق الطیور پرندوں سے بات کرنے کی صلاحیت عطا کی۔ وَأَتَيْنَا وَأُتِينَا، پروردگار عالم نے عطا کیا، کیا عطا کیا؟ من کل شیء، ہر چیز کا بعض، من جو ہوتا ہے عربی زبان میں بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، وَأُتِينَا من کل شیء، اور ہر چیز کا بعض عطا کیا، وَهَذَا فَضْلُ اللَّهِ ذَلِكَ الْمُبِينَ، اور یہی پروردگار کی طرف سے، یہی پروردگار کا فضل ہے ہمارے لیے۔ جب یہاں پر سوال کیا تو فوراً اس نے امام سے سوال کیا کہ یہاں پر مبین سے مراد کیا ہے؟ امام نے کہا امام المبین۔ اس کے بعد امام نے سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھائی، امام نے بتلایا کہ دیکھو سورہ یاسین میں جاؤ کہ وہاں پر جہاں لکھا ہے پروردگار نے کیا لکھا، پروردگار نے لکھا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ یہاں پہ جو امام مبین مراد ہے وہ امام مبین اس لیے ہے کہ یہاں پر یہ بتلا رہا ہے پروردگار عالم نے ہر چیز عطا کر دی، ہر چیز کا احصاء اگر عطا کیا ہے تو وہ امام مبین میں عطا کیا ہے، یعنی گویا پروردگار عالم نے اگر نبی کو عطا کیا ہے تو وہ کل شے کا بعض ہے، جس طرح نبی کو عطا کیا تھا وَأُعْطِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، نبی کو کیا عطا کیا کہ کل شے کا بعض عطا کر دیا، تمام اشیاء کا ہر چیز کا بعض عطا کر دیا۔ لیکن جہاں امام مبین کی بات آئی ہے وہاں پروردگار نے کیا کہا کہ وَأَعْطَيْنَا احصیناہ کل شیء، امام مبین تمام اشیاء، تمام چیزوں کا احصاء، تمام چیزیں عطا کر دی گئی امام مبین کو۔ یہ امام مبین، یہاں روایت رکتی نہیں ہے، اب آگے روایت بیان ہوتی ہے اسی امام مبین کے حوالے سے کہ کون ہے امام مبین، یہ کیا امام مبین کی صلاحیت کیا ہوتی ہے، کس بات کو امام مبین سے بلایا جا رہا ہے۔ کہ پہلی جگہ ہم نے مثال کے طور پر بیان کی، وہ کیا کی کہ پروردگار عالم نے کتاب میں کہا حامین امام المبین، یہ حامین کون سے امام مبین ہے، کہا ولا رطب ولا یابس امام المبین، یہ امام مبین کتاب مبین سے مراد یہاں بھی امام مبین ہے۔ تو یہ امام مبین کون ہے کہ جس کے پاس خشک و تر کی بھی بات ہے، کیا کتاب مبین کے علاوہ کوئی اور بھی چیز ہے؟ تو آگے روایت بیان کرتی ہے ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وآل محمد مسجد نبوی میں یا کسی ایک مقام پر بیٹھے تھے اور صحابہ یا یوں کہوں کہ وہ صحابہ جن کا کام فساد کیا کرنا ہوتا تھا وہ بیٹھے تھے رسول کی خدمت میں، اور رسول کی خدمت میں بیٹھے ہوئے رسول سے سوال کرتے ہیں اسی سورہ یاسین کی آیت کے بارے میں
کہ یہاں امام مبین سے مراد کیا ہے. اچھا جب ایک دفعہ سوال کیا جاتا ہے پوچھنے کے لیے، تو میں اور آپ جب سوال کرتے ہیں کسی سے کوئی چیز پوچھنے کے لیے تو کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کیا، یا اس کا مطلب کیا ہے. ہم یہ نہیں پوچھتے کہ اس کا مطلب یہ ہے نا. جب یہ مراد ہوتی ہے نا، جب سوال اس انداز سے ہوتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے نا، اس کا مطلب اپنے مطلب کا جواب آپ وہاں سے طلب کر رہے ہیں. یہ فطرت انسانی ہے، اور بہرحال انسان اس طرح الفاظ سے کھیلتا ہے سامنے والے سے. وہاں بھی صحابی رسول سے کیا سوال کر رہے ہیں کہ یہاں امام کتاب المبین جسے پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں کہا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہاں کتاب مبین سے مراد توریت ہے نا. رسول نے کہا نہیں. پھر کچھ دیر گزری، پھر ایک صحابی کھڑا ہوا اور سوال کرنے لگا کہ رسول اللہ بتائیے یہاں کتاب المبین سے مراد انجیل ہے نا. رسول نے کہا نہیں. یعنی سوال کا انداز یہ تھا کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ یا تو توریت ہے یا انجیل ہے، یا کوئی اور چیز ہے جو ہم جو چاہ رہے ہیں وہ آپ ہمیں بتا دیجئے. پھر سوال کیا ایک صحابی نے، کہا کہ ذرا بتائیے کتاب المبین سے زبور مراد ہے نا. رسول نے کہا نہیں. پھر کسی نے سوال کیا کیا قرآن مراد ہے نا. رسول نے کہا نہیں. یہ سوالات چلتے رہے اتنی دیر میں اس مقام پر یا مسجد نبوی یا جس مقام پر رسول بیٹھے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ، اس مقام پر ایک جانب سے مولا متقیان امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآلہ محمد رسول کی جانب آگے آئے. رسول کی خدمت میں پہنچے تھے. ابھی رسول کی خدمت میں پہنچے ہیں، سلام کیا ہے. رسول نے فوراً اپنے تمام صحابہ جو سوال کرنے والے تھے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ ابھی تم لوگ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ امام یہاں کتاب المبین سے مراد کیا ہے، کتاب المبین سے مراد کیا ہے. کہ دیکھو کتاب المبین سے یہ امام المبین مراد ہے کہ یہی وہ امام ہے، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے پاس تمام خشک و تر کا علم موجود ہے. یعنی رسول نے کسی مقام پر بھی، یعنی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک کوئی بھی مقام رسول نے ایسا نہیں چھوڑا کہ جہاں پر امیر المومنین کی فضائل کو بیان نہ کیا ہو. جہاں جہاں امیر المومنین موجود تھے وہاں تمام فضائل بیان کرتے رہے، حتیٰ کہ جہاں امیر المومنین نہیں تھے وہاں بھی انتظار کیا، وہاں بھی امیر المومنین کو بلایا گیا تاکہ وہ فضائل واضح ہو جائیں، لوگوں کو پتہ چلتا جائے. جنگ خیبر میں، جنگ خندق میں جب امیر المومنین موجود نہیں تھے تو وہاں انتظار کیا گیا. خیبر میں جب موجود نہیں تھے انتظار کیا گیا اور بلوایا گیا. پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی، تمام واقعے آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. یعنی جہاں جہاں ممکن تھا رسول نے ہر جگہ اہل بیت کے اور علی کے فضائل کو بیان کرتے چلے گئے. اور یہ تمام فضائل اس لیے بیان ہو رہے تھے، تمام مقدمات اس لیے طے ہو رہے تھے کہ آخر میں رسول نے یہ بیان کرنا تھا خطبہ غدیر میں انی تارک فیکم الثقلین، یہ جو جملہ بیان کرنا تھا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اس کے مقدمات رسول دعوت ذوالعشیرہ کے دن سے طے کرتے شروع چلے گئے. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی رات صلی علی محمد وآل محمد. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد وآل محمد ایک مقام پر خطبہ دے رہے تھے. تمام اصحاب سامنے موجود تھے، رسول خطبے میں مشغول تھے. دوران خطبہ نواسہ رسول امام حسین علیہ السلام رسول کی جانب بڑھے. جیسے ہی رسول کے قریب آئے ایک مرتبہ رسول متوجہ ہوئے اپنے نواسے کی جانب، متوجہ ہوئے، دیکھ رہے تھے کہ امام حسین رسول کی جانب بڑھ رہے ہیں، رسول کی جانب آ رہے ہیں. رسول متوجہ ہوئے، ایک مرتبہ دیکھا کرتے میں پیر الجھا اور حسین زمین پر گر پڑے. رسول نے اپنا خطبہ ترک کر دیا، روک دیا، ممبر سے اترے اور حسین کو جا کے سنبھالا. حسین کو اپنی گود میں لیا اور اپنی گود میں لے کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد کہا ھذا الحسین فاعرفہ، یہ حسین ہے جان لو. کیا لوگ نہیں جانتے تھے؟ پھر بھی رسول نے یہ بتلایا کہ یہ حسین ہے، جان لو اسے، یہ میرا نواسہ ہے. فابوہ فی الجنہ، اس کے والد اس کے بابا جنت میں ہیں. فامہ جنہ، اس کی مادر گرامی جنت میں ہے. وجدہ فی الجنہ، اس کے اجداد جنت میں ہے. وجدتہ فی الجنہ، اس کی جدہ جنت میں ہے. یہ بتلانے کے بعد رسول یہ بتلا رہے ہیں ہر مقام پر کہ دیکھو میرے اہل بیت سے تمسک چھوڑنا نہیں، میرے اہل بیت سے دور نہ ہونا. رسول نے کیا فرمایا
انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی حتی ما ان جو استعمال ہوتا ہے نا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب استعمال یہ کیا جائے کہ اگر تم جڑے رہو گے، استعمال ہوتا ہے اگر تم جڑے رہو گے. یہ نہیں ہوتا جب بھی استعمال جب عربی میں اس طرح سے کیا جاتا ہے تو اس وقت یہ نہیں استعمال ہوتا کہ اگر تم ایک دفعہ متمسک ہو گئے. ایک دفعہ تمسک کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا. ما ان جب استعمال کیا جب تک تم متمسک رہو گے، جب تک جڑے رہو گے ایسا ہی ہوگا. مثال کے طور پر اسی مائک کی مثال، جب تک یہ تار جڑا رہے گا آواز آپ تک آتی رہے گی. جہاں یہ تار منقطع ہوا وہاں آواز منقطع ہو جائے گی، وہاں آواز ہماری سماعتوں تک نہیں پہنچے گی. بس رسول بھی یہ بتلا رہے ہیں کہ جب تک تم ان اہل بیت سے اور اس کتاب اللہ سے جڑے رہو گے مجھ تک پہنچ جاؤ گے اور گمراہ نہ ہوگے. لیکن جہاں تمہارا ان سے تمسک چھوٹ گیا، جہاں تم ان سے جدا ہو گئے وہاں تم گمراہ ہوتے جاؤ گے، گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی. یعنی گویا رسول یہ بتلانا چاہ رہے ہیں تمہارا متمسک ہونا آخری دم تک ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہتے رہو، یہ سوچتے رہو کہ ہم تمسک اختیار کر لیں، یعنی بعض دفعہ مل جائیں بعض دفعہ انہیں چھوڑ دیں. درود پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد کی ذات محمد و آل محمد. گویا کہ رسول کے الفاظ جب بیان ہوتے ہیں، رسول کے جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اہل بیت کی شان میں، وہ حدیث قرار پا جاتے ہیں. وہ قرار پا جاتے ہیں کہ جس کے بارے میں علماء اہل منبر اس انداز سے اس جملے کو بیان کرتے ہیں کہ رسول کے الفاظ اگر ادا ہو جائیں، رسول کے الفاظ اگر اہل بیت کی شان میں آ جائیں، رسول کے الفاظ اگر کسی کی شان میں آ جائیں تو وہ حدیث قرار پاتے ہیں. لیکن اگر یہی الفاظ اس انداز سے پروردگار کی جانب سے آئیں تو وہ حدیث قصہ کہلایا کرتے ہیں. حدیث قصہ بڑی مشہور و معروف روایت، مشہور و معروف دعا یا بڑی مشہور و معروف ہماری وہ زندگی کا وہ حصہ، وہ چیز جسے ہم اپنے ساتھ جڑے رکھے ہیں. عجیب و غریب اس کے واقعات ہیں، عجیب و غریب برکتیں ہیں اس حدیث قصہ کی ہمارے پاس. اکثر علماء کرام کا اس انداز سے بیان ملتا ہے حدیث قصہ کے حوالے سے کہ یہ وہ جملات ہیں، یہ وہ روایت ہے، یہ وہ بیانات ہیں کہ جسے اگر انسان اپنے گھر میں پڑھتا رہے تو اس کے گھر میں کبھی فقر و فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے گھر میں کوئی برائی نہیں آئے گی. یعنی دنیاوی تمام پریشانی، تمام مشکلات کا حل اگر انسان ڈھونڈنا چاہتا ہے تو اس حدیث قصہ کی طرف رجوع کرتا رہے. یہ حدیث قصہ اسے ان تمام مسائل کا حل دیتی رہے گی. حدیث قصہ کے راوی کون ہے؟ راوی جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، اور اس کے بعد نقل کرنے والے جناب ابان ابن تغلب، جابر ابن جوفی، اور یہ سلسلہ چلتا ہوا روایت کا. سب سے پہلے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری اور دوسرے راوی جابر ابن عبداللہ جوفی. جابر ابن عبداللہ جوفی کون ہے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد کے زمانے میں ہے، امام کی شاگردی میں ہے، امام کے ساتھ بیٹھنے والوں میں، امام کے اصحاب میں شامل ہے. جس کے بارے میں امام اس انداز سے فرماتے ہیں، امام معصوم فرماتے ہیں کہ اگر جابر ابن عبداللہ جوفی نہ ہوتے تو اہل کوفہ ہماری حدیثوں سے محروم ہو جاتے، ہماری حدیثیں ان تک نہ پہنچ پاتی. 30,000 سے زائد حدیثیں یاد کرنے والے جابر ابن عبداللہ جوفی رہنے والے تھے. جوفہ کے یعنی مدینہ کی طرف کے رہنے والے تھے. جوفہ وہ مقام ہے جہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں. رہنے والے جوفہ کے، لیکن رہتے اس وقت اس زمانے میں کوفہ میں قیام پذیر تھے اور کوفہ والوں تک حدیث پہنچانے والے، روایت ائمہ پہنچانے والے، قال الصادق، قال الباقر، قال رسول اللہ، قال امیر المومنین پہنچانے والے جابر ابن عبداللہ جوفی ہیں، جنہوں نے 30,000 سے زیادہ روایتیں یاد کی ہوئی تھی، حفظ کی ہوئی تھی. اسی طرح جابر ابن عبداللہ انصاری جن کے بارے میں ابان ابن تغلب، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد و آل محمد. ایک مرتبہ درود پڑھتے ہوئے آپ تمام آگے آتے جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ مل جائے. محمد و آل محمد.
جابر بن عبداللہ انصاری جن کے بارے میں ابان ابن تغلب اس روایت کو بیان کرتے ہیں کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ رسول خدا کے آخری صحابی جو دنیا سے رخصت ہوئے تھے وہ جابر بن عبداللہ انصاری، یعنی رسول خدا کے صحابیوں میں سے آخری صحابی تھے جابر بن عبداللہ انصاری جو چھٹے امام کے زمانے میں موجود تھے، اور چھٹے امام کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ تقریباً 90 سال یا اس سے زیادہ کی کچھ عمر انہوں نے پائی، زندگی گزاری، اور ہر امام کے زمانے کو دیکھا، رسول کے بعد امیر المومنین اور پھر امام حسن، امام حسین، اور سلسلہ چلتے ہوئے چھٹے امام تک انہوں نے ہر امام کے زمانے کو دیکھا۔ جابر بن عبداللہ انصاری اس روایت کو نقل کرنے والے ہیں جو حدیث قصہ کی روایت ہے، جس سے ڈائریکٹلی شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے نقل کرتے ہیں، ما صلی علی محمد کوئی اور راوی ان کے درمیان موجود نہیں، یعنی اس انداز سے یہ روایت نقل ہوئی ہے ہمارے تک اور ہم تک پہنچی ہے، جسے جابر بن عبداللہ انصاری نے پہنچایا۔ جابر بن عبداللہ انصاری وہ صحابی رسول کی جنہوں نے رسول کا سلام پانچویں امام کی خدمت میں پہنچایا۔ ایک مقام پر رسول کی خدمت میں آئے، غالباً جنگ بدر کا مقام تھا کہ جب جنگ سے انہیں منع کیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے والد نے روکا تھا، اور ایک روایت کے مطابق خود وہ رک گئے تھے اپنے گھر کے معاملات کی وجہ سے یا اپنے گھر کی بہرحال حفاظت کے اعتبار سے۔ جنگ بدر میں رک گئے تھے، رسول کی خدمت میں آئے اور کہا کہ میں رکنا چاہتا ہوں یا میں رک گیا ہوں، تو بتائیے کہ کیا میرا فریضہ صحیح ہے، میں نے صحیح کام انجام دیا؟ تو رسول نے کہا کہ جابر تم صحیح ہو، تم اپنی جگہ پر صحیح ہو، بس تمہیں پروردگار عالم ایک طویل عمر عطا کرے گا اور تم میرے اس بیٹے سے ملو گے جو علم کو شگافتہ کرنے والا ہوگا، جس کا نام میرا نام ہوگا، جس کی تمام حالات میرے حالات جیسے ہوں گے، جس کی شکل و صورت مجھ جیسی ہوگی۔ تمام صفات بیان کرنے کے بعد کہا کہ جب تم اس بیٹے سے ملو تو میرا سلام اسے عطا کرنا، میرا سلام اس تک پہنچانا۔ روایت کے مطابق جابر بن عبداللہ انصاری امام محمد باقر کے زمانے میں موجود تھے، مسجد میں بیٹھا کرتے تھے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہاں ہے وہ جو علم کو شگافتہ کرنے والا ہے، کہاں ہے باقر العلوم، میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور رسول کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے لوگ انہیں دیوانہ کہا کرتے تھے، اور بہرحال دیوانے کی صفت تو بہت سو کو ادا کی گئی، بہلول کو بھی کہا گیا کہ دیوانہ ہے، لیکن اس سے بڑا دانا کوئی نہیں تھا آج تک دنیا کے اندر کہ جو اہل بیت کے کلام کو سمجھاتا پھرے۔ جو دانا تھے وہ افراد آ کے پوچھا کرتے تھے اس دیوانے سے کہ بتاؤ اس کا مطلب کیا ہے، تو بہرحال ان سے بھی دیوانہ کہا گیا، تو ان کو بھی دیوانہ کہنے والے افراد ایسے ہی تھے کہ جو دانا تھے لیکن سامنے والے کو دیوانہ کہا کرتے تھے اور اپنے مشکلات کا حل، اپنے مسائل کو ان کے پاس آ کے بیان کرتے تھے۔ اور بالآخر جب جابر بن عبداللہ انصاری امام کے زمانے میں امام سے ملے تو امام کو رسول کا سلام پہنچایا۔ موضوع گفتگو بھی اسی حدیث قصہ کی مطالب کو قرار دیا کہ انشاءاللہ کل سے اس مطالب کو آپ تک پہنچایا جائے گا۔ ایک روایت کے جسے آج کی مجلس سے منسوب کی شہادت ہے، شب شہادت امام رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ شاہ خراسان ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا حق ہے یا حقوق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے، یعنی امام اپنے زمانے میں اپنے شیعوں پر اپنے حقوق کچھ معین کرتے ہیں۔ ان حقوق میں سے کہتے ہیں کہ ایک حق یہ ہے کہ وہ ہماری زیارت کو آئیں، ہماری حیات میں بھی، ہماری حیات کے بعد، ہماری حیات کے بعد یعنی ہماری قبر پہ ہماری زیارت کرنے آئیں۔ سائل نے سوال کیا، مولا ذرا یہ تو بتلائیے کیا آپ کی زیارت اگر کوئی شخص نہ کر سکا تو وہ اس فریضے کو کیسے ادا کرے گا، وہ اس حق سے کیسے بری ذمہ ہوگا؟ امام نے فرمایا
کہ اگر کوئی ہماری زیارت ہماری حیات میں نہیں کر سکتا، ہماری قبر مبارک پر نہیں آ سکتا، ہمارے مقام مقدس تک نہیں پہنچ سکتا، بس اس کو اس حق کو ادا کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر پر، اپنے مقام پر، جہاں پر پناہ گزین ہے، جہاں زندگی گزار رہا ہے، وہاں ہمارا ذکر برپا کرتا رہے، ہمارا یہ حق اس کے گردن سے ادا ہوتا رہے گا۔ یہ ہے شاعر خراسان کہ جن کی شہادت کی شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ کون ہے؟ امام مظلوم۔ یہ وہ امام ہے، روایت کے مطابق امام نے اپنے غلام ہرثمہ سے کہا کہ اب یہ حاکم مجھے زہر دینے والا ہے، مجھے اس انداز سے زہر دیا جائے گا، انگور میں زہر ڈالا جائے گا اور اس انگور میں ڈالا ہوا زہر مجھے دے دیا جائے گا، اور زہر ڈالنے کے بعد 2 دن تک میں اس دنیا میں زندہ رہوں گا، اس کے بعد میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اور میری شہادت کے بعد، میرے انتقال کے بعد میرا بیٹا یہاں پر آئے گا جو مجھے غسل و کفن دے گا، جو میری نماز جنازہ پڑھائے گا، اور فلاں مقام پر ایک قبر ہے کہ وہاں پر میری تدفین کرنا۔ یہ تمام باتیں امام ہرثمہ کو بتاتے ہیں، اور ایک مرتبہ بلاوا آتا ہے، ہرثمہ آ کے امام کو خبر دیتا ہے کہ امام آپ کو بلایا جا رہا ہے۔ یہ خبر دینی تھی امام کو کہ امام کو جب خبر ملی ہے، امام چلے ہیں اور بتلا کے جاتے ہیں، یاد دہانی کرا کے جاتے ہیں ہرثمہ کو۔ دربار گئے ہیں، دربار سے آنے کے بعد اپنے بستر پر لیٹ گئے، 2 دن کا یہ وقت گزر چکا، امام کی شہادت کا وقت قریب آیا، امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ امام کے بیٹے نے، امام کے شہزادے نے آ کے امام کو غسل و کفن دیا، امام کی تدفین کا انتظام کیا گیا، اور امام نے یہ بتلایا تھا ہرثمہ کو کہ اگر حاکم وقت آ کر اپنا حق جتائے اور یہ کہے کہ ہم اس کی تدفین کا انتظام کریں گے، تو یہ تمام باتیں بتلا دینا کہ ہمیں سب چیزیں معلوم ہیں۔ اور جیسے ہی تمام باتیں بتلائی گئی حاکم وقت، تو حاکم وقت ہرثمہ سے کیا کہا کہ اچھا تمہیں اگر یہ بات معلوم ہے تو ایک مرتبہ ڈر گیا، ایک مرتبہ خوفزدہ ہو گیا، اور اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہو کے اس نے اعلان کروا دیا تمام مملکت کے اندر کہ آج ہمارے ولی عہد کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا، اس کی تدفین کی جائے گی، تمام لوگ اس جنازے میں شریک ہو جائیں۔ میں کہوں گا مولا شاید آپ کو اسی لیے ہی تدفین دی گئی، آپ کے جنازے میں اتنے سارے لوگ شریک ہو گئے، اتنے سارے لوگوں نے آپ کے جنازے کو پڑھا، لیکن دیکھیے آپ کے بابا کو کہ جس کا جنازہ 4 مزدوروں نے پل بغداد پہ لا کے رکھا ہے، کوئی والی و وارث نہیں ہے، کوئی شریک ہونے والا نہیں ہے۔ مولا ذرا اس سے بات دیکھیے کہ آپ کے جد حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر 3 دن تک ایسا رہا، 3 دن تک بے غور و کفن رہا، کوئی دفنانے والا نہ تھا۔ میں کہوں گا مولا آپ کی مماثلت اگر جب کے ساتھ دیکھی جائے تو مماثلت نہیں ملتی، لیکن ایک مماثلت کو میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ مولا رضا وہ ہے کہ جن کی بہن ان کے جنازے پر نہ پہنچ سکی، اسی طرح امام حسین بھی وہ ہے کہ جس کے جنازے پر اس کی بہن نہ پہنچ سکی۔ ان کی بہن بھی پردیس میں تھی جب امام کی شہادت ہوئی ہے، یہاں حسین کی بہن زینب کبریٰ بھی پردیس کا سفر کر رہی تھی، اپنے بھائی کی شہادت کے بعد کربلا سے کوفہ سے شام کا سفر طے کیا ہے۔ جانتے ہیں جب شام کے دربار پہ پہنچے ہیں نا، اہل حرم کا قافلہ شام کے دربار پہ پہنچا ہے، دربار کو سجایا جا رہا ہے۔ روایت کے مطابق ایک روایت میں رئی بیان کرتا ہے، راوی بیان کرتا ہے، تمام سیدانیوں کو دربار کے دروازے پہ روکا گیا،
گیا. اب جب حکم ملا ہے داخل ہونے کا, کیا داخل ہونے کا حکم دیا گیا؟ حکم جاری ہوا کہ تمام کے سروں کو آپس میں باندھ دیا جائے, تمام عورتوں کے گلوں کو باندھ دیا جائے, تمام لوگوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا جائے. ایک مرتبہ سپاہیوں نے رسیوں کو تھاما, رسی کو عابد بیمار کے گلے میں باندھا گیا. رسی کا ایک سرا عابد بیمار کے گلے میں تھا, دوسرا سرا زینب کبریٰ کے ہاتھوں پہ, تیسرا سرا ام رباب کے ہاتھوں پہ, چوتھا حصہ ام لیلا کے ہاتھوں پہ. یہ سلسلہ چلتا ہوا سکینہ کی گردن پر اختتام ہوا ہے. اب جیسے ہی آگے بڑھایا جاتا تھا, یہ قافلہ آگے بڑھتا تھا, دربار میں داخل ہوتا تھا. اگر کوئی بھی قیدی آگے پیچھے ہوا کرتا تھا تو سپاہی آگے اس کے سر پہ تازیانے برسایا کرتے تھے. راوی بیان کرتا ہے, میں نے دیکھا اگر یہ قافلے میں کوئی ایک قیدی بھی ایک دوسرے قیدی سے پیچھے رہ جاتا تھا تو دوسرا قیدی چیختا رہتا تھا. کبھی کسی سکینہ کی گردن کھینچی جاتی تھی, کبھی عابد بیمار کا گلا دبایا جاتا تھا. یہ قافلہ داخل ہوا ہے, دربار میں آیا ہے. سامنے یزید تخت میں بیٹھا تھا, سامنے یزید کو تخت میں بیٹھا دیکھا. جیسے ہی تخت میں بیٹھا دیکھا, ایک مرتبہ سید سجاد نے یزید سے کہا کہ اگر رسول خدا نے اس حال میں تجھے دیکھا کہ تیرے سامنے ہماری گردن میں رسی بندھی ہے تو کیا وہ تجھے معاف کریں گے؟ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا تمام قیدیوں کی رسیوں کو کھولا جائے. رسی کو کھولنے کا حکم دیا. عزاداروں وہ رسیاں ایسی بندھی تھی کہ کھولنے سے والے سپاہی آگے بڑھتے رہے, کھولنے کی کوشش کرتے رہے, لیکن رسیاں اتنی کسی جا چکی تھی کہ کھول نہ سکے. بالآخر تلواروں سے ان رسیوں کو کاٹا گیا, خنجروں سے رسیوں کو کاٹا گیا. کبھی رسی کو کاٹا گیا تو کسی مستور کے ہاتھ سے خون جاری ہوا ہے, کبھی سکینہ کے گلے سے خون جاری ہوا, سید سجاد کے ہاتھوں سے خون جاری ہوا ہے. بس یہ حکم جاری ہوا. ایک مرتبہ تخت میں رکھا حسین کا سر یزید کے تخت کے پاس لا کے رکھا گیا. جب کپڑا ہٹایا گیا نا, سر نمایا ہوا. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے اپنے بھائی کا سر دیکھا. اپنے بھائی کے سر کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے ماں جائے کو پکارا کہ بھیا حسین, میں زینب کبریٰ ہوں, دیکھو میرے ہاتھوں پہ رسیوں کے نشان ہے, دیکھو مجھ پہ یہ مصیبتیں ڈھائی گئی ہے. شام کے بازار میں لوگ چادریں دکھاتے تھے لیکن چادر اڑانے والا کوئی نہ تھا. شام کے بازار میں کوئی آ کے تماچے مارتا تھا سکینہ کو, کوئی آ کے پتھر مارتا تھا. کسی کے ہاتھ میں اگر کچھ نہ آتا تو وہ کھجور کی گٹلیاں مارا کرتا تھا. زینب کبریٰ نے تمام مصائب کو بیان کیا. ایک مرتبہ مصائب کو بیان کرتے کرتے اتنی حالت غیر ہوئی. زینب کبریٰ آگے بڑھی, بھائی کے سر کو اپنی گود میں لیا, ایک مقام پر بیٹھی ہے. گود میں لینے کے بعد بھائی کے سر کو سینے سے لگایا. اپنے بھائی کو تمام مصائب بیان کرتی جاتی ہے, گریہ کرتی جاتی ہے, سر کو پیٹتی جاتی ہے, کہتی جاتی ہے السلام علیکہ یا اماں, السلام علیکہ یا اماں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری اس خلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمارے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تمام بیماروں کو خصوصاً عباس روجانی ولد نثار حسین کے لیے ان کا کل آپریشن ہے, دعائے صحت کی اپیل کی گئی ہے. تمام بیماروں کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بار اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرما. بار اللہ بانیان محفل, حاضرین محفل کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. بار اللہ اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ہماری اولادوں کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما.
ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی گزارش کی گئی ہے۔ مرحوم داؤد، مرحوم معصوم علی باب العلی، مرحوم شبیر علی معصوم علی، مرحوم علی محسن معصوم علی، مرحومہ مریم بائی ولی محمد، مرحومہ خیر النساء علی محمد، مرحومہ زینب ساجدہ اکبر علی، مرحومہ رضیہ بائی بانو وزیر علی نائنی، تمام مرحومین کے لیے، پونا والا فیملی کے تمام مرحومین، دیوجانی فیملی کے، بیوانی فیملی کے تمام مومنات کے لیے، خصوصاً افراد کے سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ماتم حسین۔